بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ رمضان کے پہلے دن کی روٹین میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ صبح 11 بجے اٹھ کے میں نے برتن وغیرہ دھو لیے تھے سحری کے، اور یہ تھوڑا سا یہ پڑا ہوا تھا چکن، تو عمر اور احمد کی فرمائش تھی کہ کباب بنا دیں۔ ویسے تو کباب ریڈی میڈ بھی لائے ہوئے تھے، لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ آپ میرے گھر میں بنا دیں، تو تھوڑی سی دال ڈال کے میں ان کے لیے کباب بنا دیے تھے۔ اور پھر اس کے بعد صفائی کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل منازع کے ٹیسٹ ہیں، تو صبح اس کو ٹائم نہیں ملتا کہ مطلب جو ہے نا صفائی کا، اور پھر میں خود ہی صاف کر رہی تھی، موپنگ کر رہی تھی۔ اور آج کل ویسے بھی تھوڑا فری ٹائم ہے، کیونکہ ایک تو رمضان کی روٹین ایسی ہے نا کہ دن کو کوکنگ کا کام نہیں ہوتا، اور پھر دوسرا بچوں کے بھی ایگزامز ہو گئے ہیں۔ صرف 2-3 بچے رہ گئے ہیں میرے ٹیوشن کے، اور احمد کے بھی پیپر 2 ہی رہ گئے ہیں۔ فرائیڈے تک انشاءاللہ میں فری ہو جاؤں گی، اور یہاں پہ صفائی کرنے کے بعد میں پھر کوکنگ کا کام کروں گی، کیونکہ اکیلی ہوں تو ٹائم سے کام شروع کروں گی، تو تب میں اینڈ ٹائم پہ پہنچ پاؤں گی افطاری تک۔ تو میں مٹن بنا رہی تھی آج۔ تو رمضان کے حوالے سے جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ مطلب جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بالخصوص میرے ماں باپ عزیز و اقارب اور سارے مومن مسلمان، اللہ پاک ان کو بخش دے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، برکتوں کا مہینہ سٹارٹ ہے، اور اس لحاظ سے ایک اور حوالے سے بھی میرے لیے اہم ہے، کیونکہ آج میرے بابا کی برسی ہے۔ آج انہیں ہم سے بچھڑے پورے 8 سال ہو چکے ہیں۔ ویسے تو ان کی برسی جون کے مہینے میں ہوتی ہے، لیکن اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 1 رمضان کو ان کی برسی ہوتی ہے۔ اور ہر اولاد کی طرح میں بھی سمجھتی ہوں کہ میرے بابا دنیا کے بیسٹ ترین بابا تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کافی قربانیاں دیں، اور ہر باپ دیتا ہے جیسا کہ، تو ہماری اچھی تعلیم و تربیت کی، اور ہمیں اچھی اقدار سکھائیں۔ تو میرے ابو جو تھے نا، جب تک زندہ رہے مجھے بھی ہر اولاد کی طرح ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا، اور جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، تو آپ خود کو محفوظ سمجھتے ہو، لیکن جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر انسان بالکل اکیلا ہو جاتا ہے۔ اور میرے بابا جو تھے وہ دنیا کے میں سمجھتی ہوں بہادر ترین باپ تھے، اور اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے حقوق کے لیے انہوں نے ہر فورم پہ، وہ کسی بھی فورم پہ جانے سے نہیں گھبراتے تھے۔ مزاج وائز بھی ان کا اپنا ایک رعب اور دبدبہ تھا، اور سارے ہماری فیملی جو ہے وہ ان کا احترام کرتی تھی، ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو تسلیم کرتی تھی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آج میں جس مقام پہ ہوں، میرے مطلب جو بھی خوشیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، اور کیونکہ انسان جو ہے نا وہ نشیب سے ہی فراز کی طرف جاتا ہے، تو زندگی میں کئی آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں۔ میرے بابا میرے لیے بہت دعا کرتے تھے، ہر باپ کی طرح، اور باپ کی دعا کہتے ہیں کہ عرش پہ جانے میں دیر نہیں لگاتی، اور کوئی بھی مسئلہ ہو اپنے والد سے دعا کروانی چاہیے۔ تو میرے بابا، مجھے یقین ہے کہ وہاں پہ بھی میرے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اور جب ہم اسلام آباد میں نئے شفٹ ہوئے تھے تو میرے بابا ہر مہینے مجھ سے ملنے آتے تھے، جیسے بھی تھے، ضعیف تھے، ناتواں تھے، کمزور تھے، مجھ سے ملنے کے لیے ہر مہینے آتے تھے۔ لیکن آج 8 سال ہو گئے ہیں، میں ان کی راہ دیکھ رہی ہوں، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ بس ماں باپ کے ہونے سے ہی آپ کا میکا بھی ہوتا ہے، اور آپ کا کوئی انتظار بھی کرتا ہے۔ اور میرے بابا کو بہت شوق تھا کہ میں آگے مزید اچھی تعلیم حاصل کروں، اور جتنا ہو سکا انہوں نے مجھے کروایا بھی۔ اور بچوں کے حوالے سے، خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے وہ بہت خوش ہوتے تھے، اور میری بچیوں کے حوالے سے وہ بڑے، ان کو امیدیں تھیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ اور وہ بہت تعریف کرتے تھے میری بچیوں کی فیملی میں جا کے کہ یہ بچیاں انشاءاللہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گی، لیکن یہ ہے کہ ان کی قسمت میں دیکھنا نہیں تھا یہ سب۔
انہیں خود بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ انہوں نے علماء کی صحبت میں گزارا، اور قرآن پاک کی جو ہے ترجمہ تفسیر کے علاوہ علماء سے مسئلے مسائل اور سارا کچھ سیکھا۔ بظاہر ان کے پاس کوئی عالم کی ڈگری نہیں تھی، لیکن علم ان کے پاس سارا تھا، اور وہ اکثر ہمیں سمجھاتے رہتے تھے۔ ہمارے ماں باپ نے کبھی ہمارے ذہن میں کوئی نیگیٹو بات نہیں ڈالی کسی کے بارے میں بھی، جیسا کہ اکثر والدین کو دیکھا ہے کہ اولاد میں منفی رجحانات ڈالتے ہیں۔ اپنا کسی کے ساتھ کلیش ہوتا ہے تو وہ اولاد میں وہ کلیش منتقل کرتے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ نے، خاص طور پہ ہمارے والد صاحب جو ہیں، وہ اصولوں کے بہت سخت قائل تھے۔ ان کے اصول سخت تھے، اور اصولوں کے معاملے میں وہ اپنی اولاد کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور ہمیشہ انہوں نے ایک بااصول زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں ان کو کسی سے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اللہ کے، اور نماز روزے کی پابندی کی انہوں نے ساری زندگی، اور اپنی زندگی کے 85 سالوں میں آخری ایک روزہ جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ روزہ انہوں نے نہیں رکھ پائے تھے کیونکہ بیمار تھے، اور راتوں کو جب بھی ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں، وہ اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور ان کی بہت خواہش تھی کہ ان کی ڈیتھ جو ہے وہ اللہ پاک ان کو رمضان المبارک کا دن نصیب کرے۔ وہ کافی بیمار تھے، 6 ماہ سے وہ بیمار تھے، اور اینڈ کے دنوں میں شعبان میں تو بالکل ان کا ہوش کم ہو گیا تھا، اور ڈیلی وہ پوچھتے تھے کہ رمضان میں کتنے دن ہیں، رمضان میں کتنے دن ہیں، اور بالآخر جس دن رمضان کا چاند نظر آیا، دوسرے دن صبح 8 بجے وہ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی بخشش کرے، انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے، اور انہیں ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ لے جی، تو ساتھ ساتھ باتوں کے ساتھ ساتھ ہی یہ افطاری بھی ریڈی ہو گئی تھی، اور تقریباً 5-6 منٹ رہ گئے روزہ افطار ہونے میں، اور یہ چیزیں ہم نے ساری لگا دی تھی۔ مٹن ہم نے بنایا تھا، ساتھ سے فروٹ چاٹ بنائی تھی، اور پکوڑے بنائے تھے، اور اس کے علاوہ جامع شیریں میں جامع شیریں احمد کے لیے بنائی تھی، کیونکہ احمد کا بھی آج روزہ تھا، کیونکہ اس کو پیپر میں چھٹی تھی، اور ہمارے لیے اپنے لیے ہم نے دودھ میں وہ ڈالی تھی پیپسی۔ تو یہ تھی جی میری آج کی روٹین۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں اپنی بہن کو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔